کی جگہ کبھی پیشاب نہ کرنا. جو نہانے کی جگہ ہے, آپ نے اگر کوئی کموڈ لگایا ہوا ہے, وہ ہائی ٹوائلٹ ہو لو ٹوائلٹ ہو, اسی میں جہاں نہاتے ہیں نہاتے ہوئے اگر وہاں پیشاب کریں وسوسوں کی بیماری خود بخود لگ جاتی ہے. اسی طرح آپ وہ لقمے کھائیں جو مشکوک ہوں, شبہ ہے مگر آپ کھا رہے ہیں, یا وہ چیزیں جو پسندیدہ نہیں ہیں وہ کھا رہے ہیں تو بھی بیماری لگ جاتی ہے. کچھ لوگ یہ وسوسوں کی بیماری لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی وسوسے پیچھا ہی نہیں چھوڑتے. تو وسوسے پیچھا چھوڑ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ چھوڑانا چاہیں. میں نے کیا لفظ کہا؟ چھوڑانا. جب آپ چھوڑانا ہی نہیں چاہتے, آپ کو مزہ آ رہا ہے وسوسوں میں, تو پھر آپ اپنے آپ کو کہاں چھوڑائیں گے؟ تو وہ لوگ جو وسوسوں میں لگے رہنا چاہتے ہیں ان کو ہوش کرنی چاہیے. اگر آپ چھوڑانا چاہیں تو آسان علاج ہے, اعوذ باللہ پڑھیے, آپ چھوٹ جائیں گے. آپ دھیان جھٹکیے, نماز میں وسوسہ آ رہا ہے توجہ سے پڑھنا شروع کر دیں, اکیلے پڑھنا ہے تھوڑی آواز سے پڑھنا شروع کر دیں, وسوسہ بھاگ جائے گا. لیکن وسوسے میں لگ جائیں گے تو پھر وہ آپ کا حال ہوگا, پھر آپ اسی میں لگے رہیں گے, اسی کو سوچتے رہیں گے. تو یہ اس کے حوالے سے بات ہو گئی. اب کیا حال ہے یہ آپ نے سننا ہے کہ کافر مرتے دم تک کفر پہ ڈٹا رہتا ہے. کافر مرتے دم تک کفر پہ اڑا رہے گا, ڈٹا رہے گا. مرتے وقت وہ دنیا, چونکہ اس کے نزدیک جو کچھ ہے وہ دنیا ہے, وہ دنیا میں لوٹنے کی تمنا کرتا ہے. وہ دنیا میں لوٹنے کی اونچی, کہاں جانا ہے؟ دنیا میں واپس بھیج دو. اس کے لیے جو کچھ ہے وہ. مومن کا جب انتقال ہوتا ہے, مومن کی روح کہتی ہے مجھے جلدی یہاں سے لے جاؤ, جلدی یہاں سے. سمجھنے کے لیے بات کروں, ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, جب اس کی مدت پوری ہوتی ہے فرشتے اس کو کہتے ہیں باہر آؤ, کہتا ہے میں نے نہیں آنا, میں یہاں محفوظ ہوں گناہوں سے بھی شر سے بھی. باہر کی دنیا میں جھوٹ ہے, گناہ ہے, یہ ہے وہ ہے. فرشتے اس کو سمجھاتے ہیں ٹھیک ہے تو باہر آ, یہاں آ کے نیکی کرنا, تجھے پھر واپس جنت میں لے جائیں گے. وہ اس کو نیکیوں کا شوق دلاتے ہیں, وہ باہر آ جاتا ہے. جب آ جاتا ہے دنیا میں اب واپس نہیں جانا چاہتا. جس دنیا میں آنا نہیں چاہ رہا تھا اب یہاں سے واپس جانا نہیں چاہتا. نہیں جی یہ مزے نہیں رہیں گے. لیکن جو ایمان والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا رہنے کی جگہ, یہ وقت گزارنا ہے. پلیٹ فارم ٹرین آئے گی چلے جانا ہے. اور جس نے اسی کو گھر سمجھ لیا ہے, جس کا دل یہاں لگ گیا ہے, وہ برباد ہو گیا ہے. اب دنیا ہے کیا؟ دنیا بس یہی ہے, کسی نے کسی کو سمجھا, کسی نے کسی کو. مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن نیک و معاشو نقراؤ فرزند و زن. چیست دنیا, دنیا کیا ہے؟ خدا کی یاد سے توجہ ہٹ جانا, اللہ کی یاد بھلا دینا, یہ ہے اونچی کہیے نا. نیک و معاشو نقراؤ فرزند و زن, یہ کپڑوں کا, سونے چاندی اور بیوی بچوں کا نام نہیں. یہ اللہ کی یاد, وہ بیوی جو اللہ کی یاد دلائے, وہ اولاد جس سے اللہ کی یاد بڑھے, وہ تجارت جس سے آپ کو اللہ کی طرف دھیان زیادہ ہو, وہ تو بہت اچھی ہے. اور اگر یہی چیزیں آپ کو اللہ کی یاد بلا دیں تو پھر ان میں سے کوئی بھی چیز اچھی اونچی.
جو اللہ کو بھول جائے. یہ ہے دنیا. اب مجھے یہ بتائیں, ساری کوششیں, پلاننگ, میں اگلے سال یہ کروں گا, 5 سال کے بعد میرا ارادہ ہے میں نے یہ کام کرنا ہے, اور 10 سال کے بعد پھر دیکھنا میں یہ کروں گا, 20 سال کا میں نے یہ پروگرام بنایا ہوا ہے, اگلے پل کا آپ کو کوئی شیورٹی, گارنٹی, ضمانت, اگلا سانس آئے گا, جو ہوا اندر گئی ہے باہر نکلے گی یا نہیں, کوئی ضمانت ہے؟ پروگرام بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے 50 سالہ منصوبہ بنایا جی, 5 سال کے بعد یہ, 10 سال کے بعد یہ, 20 سال کے بعد یہ, بہت اچھی بات ہے, ضرور بنائیں, منع نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں ایک دن تو جانا ہے نا. 2 آوازیں آئی ہیں, باقی سب چپ. اب نہ بھی کہو گے جانا تو پڑے گا نا, ایک دن جانا ہے. اس کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ 5 سال کے لیے یہ, 10 سال کے لیے یہ, 20 سال کے لیے یہ, اور جانا ہے, پتہ ہے جانا ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی منصوبہ بندی نہیں, کوئی پروگرام نہیں. آپ دنیا میں پلاننگ سے آئے نہیں, آئے جا سکتے ہو, آئے نہیں ہو جا سکتے ہو. وقت نہیں کہہ رہا, آپ نے کو پلاننگ سے مراد یہ نہیں کہ میں فلاں دن پیدا ہوں گا, فلانے گھر میں ہوں گا, یہ نہیں. مطلب یہ کہ کس طرح پیدا ہوئے ہو گئے, لیکن جانے کے لیے میں عزت سے جا تو سکتا ہوں نا, شان سے جا تو سکتا ہوں. اس کے لیے میں تیاری تو کروں, کوئی محنت تو کروں, جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کوئی محنت کروں. خیال ہی نہیں ہے. گم دنیا کے لیے 50 سال کے منصوبے, جی اس مرتبہ یہ فیکٹری لگائیے, اگلی مرتبہ یہ اضافہ کریں گے, بلڈنگ ادھر سے ادھر کریں گے, یوں کریں گے, وہاں کریں گے, اور جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کوئی تیاری. حدیث شریف سنیں جی. بندہ دنیا میں آیا, واپس جانا چاہتا, جنت میں کتنے مزے ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں, کوئی اندازہ ہے؟ لیکن وہاں کوئی دکھ نہیں, تکلیف, مزے ہی مزے. کتنے مزے ہوں گے سوچ بھی نہیں سکتے. جنت سے کوئی واپس آنا چاہے گا؟ شہید آنا چاہے گا. شہید. اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا, حدیث شریف میں, جنتیوں خوش ہو, یا اللہ بڑے خوش ہے. کو کراچی والا نہ ہو کہ آواز لگانا شروع کر دے کہ لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی تھی, ایک چھیٹا بارش کا پڑتا تھا تو ساری رات بجلی چلی جاتی تھی, سڑکیں ٹوٹ گئیں تو 10 سال نہیں بنتی تھی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہ آپ اپنی کہانیاں نہ کھول دینا. اللہ فرمائے گا جنتیوں بڑے خوش, یا اللہ بڑے خوش ہے. واپس دنیا میں جانا چاہتے؟ نہیں نہیں یا اللہ نہیں جانا, یہاں بڑا آرام ہے. شہید کہے گا یا اللہ مجھے بھیج دے. جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ کہے گا یا اللہ مجھے بھیج دے دنیا میں. اللہ فرمایا, سب کچھ جانتا ہے اللہ. اللہ فرمائے گا کیوں, تجھے یہاں کوئی کمی ہے؟ وہ کہے گا مولا تیری جنت میں بڑی راحتیں ہیں, عزتیں ہیں, برکتیں ہیں, خوشبو ہی خوشبو ہے, نور ہی نور ہے, مزہ ہی مزہ ہے, مگر جو مزہ مولا تیری راہ میں سر کٹاتے ہوئے آیا تھا وہ تیری جنت میں نہیں ہے. اللہ اکبر. یا اللہ مجھے بھیج واپس, میں جاؤں پھر اسی طرح تیری راہ میں سر کٹاؤں. یہ اس کی بات. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہم یہاں پر دنیا میں دل لگا بیٹھے. دنیا میں دل لگانا مومن کا کام, جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. یہاں دل لگا بیٹھے, ایسا دل لگایا یہاں سے واپس جانا چاہتے نہیں. تو سن لیں, او تم بادشاہ بن جاؤ, شہزادے بن جاؤ, امیر بن جاؤ, وزیر بن جاؤ, سفیر بن جاؤ, جو مرضی,
جانا ہے، جانا. کوئی تعویذ ایسا نہیں ہے جو تمہیں دے دے کہ تم نہیں مرو گے. موت سے بچ سکتا نہیں، جانا ہے. نہ جانا کون چاہتا ہے کہ نہ جاؤں یہاں سے؟ وہ کون ہے؟ پرایا کافر. اب مومن کا یہی حال ہو گیا تو اس کا مطلب مومن کے ایمان میں کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں کوئی فرق آ گیا ہے. شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت ایک جملہ کہا کرتے تھے، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا. فرماتے تھے چھیتی مکھ پونیے اسا دیس ماہی دے جانا. پونی شاید آپ کو نہیں معلوم، چرخہ جانتے ہیں؟ چرخہ کاٹتی ہیں عورتیں، اس میں وہ جو ہوتا ہے نا گولا، اس کو پونی کہتے ہیں. تو وہ جلدی ختم ہوگا تو ہاتھ خالی ہوگا نا. تو ان کا مطلب یہ کہ زندگی کا یہ جو ہے نا دھاگا، یہ جلدی ختم ہو کیونکہ ہم نے ماہی کے دیس جانا ہے. ان کو طلب وہاں جانے کی، اور یہاں آج کل کوشش کہ جی کوئی ایسا طریقہ جی دنیا میں ذرا زیادہ وقت مل جائے. اچھا اب ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں، آئی ہے نا بات. لمبی عمر کی تمنا بری بات نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یا اللہ میری عمر لمبی کر دے تو یہ بری بات، مگر شرط کیا ہے؟ یا اللہ مجھے نیکی زیادہ کرنے کے لیے لمبی عمر عطا فرما، کہ میں زیادہ عمر پاؤں تو دیر تک نیکی کر سکوں. اس خیال کے تحت اگر آپ یہ دعا کرے تو لمبی عمر مانگنا بری بات نہیں. لیکن دنیا کی لذتوں کے لیے اگر یہ سوچے کہ نہیں جی دنیا کی لذتیں زیادہ ہو جائیں، مزے زیادہ ہو جائیں، تو پھر وہ بات درست نہیں. تو ہم نے یاد رکھنا ہے. اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہتا ہے میرے رب مجھے واپس پھیر دے. کیا مطلب؟ کہ کافر نہیں چاہتا دنیا سے جانا. تو پتہ چلا دنیا سے جانے کی تمنا کون کریں گے؟ مومن. دنیا سے جانے کی تمنا کون کریں گے؟ کہ ہم دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہم جلد جائیں جنت میں حضور کے قدموں میں پہنچے ہیں. تو جس کا دل دنیا میں لگ رہا ہے وہ ایمان کا کمزور ہے، ایمان کا اونچی. یاد رکھنا. تو وہ لوگ جو دنیا میں دل لگاتے ہیں ان کو ہمیشہ موت سے ڈر لگتا رہتا ہے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. اور جن کا رب پر کامل یقین ہے موت آنی ہے وہ ہر وقت تیار ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں باوضو رہتے ہوں گے؟ ایسے وقت موت نہ آ جائے کہ میرا وضو نہ ہو. کتنے لوگ ہوں گے جو ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جاؤں کہ میں روزے سے ہوں. اور ہمیں اس طرف کا دھیان بھی سوچنا چاہیے. آج تک اتنا ہی، اس سے آگے کا بیان انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.